اس کا 10واں باب اور 6 آیت سے ہم دیکھیں گے. اوکے، پہلی آیت سے پڑھتے ہیں. آئیے پہلی آیت سے پڑھیں. یہ آیت امی وجہ کی لکھی، برکت ملے گی. پھر وہ وہاں سے اٹھ کر یہودیہ کی سرحدوں پہ اور یردن کے پار آیا اور عید کے پاس پھر جمع ہو گئی، اور وہ اپنے دستور کے موافق پھر ان کو تعلیم دینے لگا. اور فریسیوں نے پاس آ کر اس کے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، کیا یہ روا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ اس نے ان سے جواب میں کہا کہ موسیٰ نے تم کو کیا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا، موسیٰ نے تو اجازت دی ہے کہ طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دیں. مگر یسوع نے ان سے کہا کہ یہ ان کی سخت دلی کے سبب سے تمہارے لیے یہ حکم لکھا تھا، لیکن خلقت کے شروع سے اس نے انہیں مرد اور عورت بنایا. اس لیے مرد اپنے باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، اور وہ اور اس کی بیوی دونوں ایک جسم ہوں گے. بس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے. اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے. خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ رہے. بیٹھیے، تشریف رکھیے. سب زندہ ہے اور خدا کی حضوری میں ہے، اس لیے ہلیلویا، خدا کی تعریف ہو. آج صبح جو میسج ہے وہ بڑا خاص ہے، کیونکہ ہماری خاندانی زندگی میں ہماری بنیادوں کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. بنیاد اگر مضبوط نہیں ہے تو عمارت ہمیشہ کمزور بنتی ہے. بنیاد مضبوط ہے تو عمارت جو ہے وہ مضبوط ہے، اسے کوئی آندھی طوفان ہلا نہیں سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی. آج کا مضمون ہے، جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے. ہلیلویا. یہ خدا کے کلام میں سے ابھی ہم نے حوالہ سنا ہے. یہ دنیا کا نظام جو ہے یہ خدا کے پلان کے تحت چلتا ہے، انسان کے پلان کے تحت نہیں چلتا. یہ خدا کے پلان کے تحت چلتا ہے. خدا جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. خدا نے جو قانون بنائے ہیں وہی انسان کی زندگی پر عمل درآمد ہونے چاہیے. آج اس مضبوط رشتے کو جانیں گے جو خدا کی طرف سے مقرر ہوا. خدا نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی. خدا نے خود اس رشتے کو برکت دی. خدا کے نزدیک یہ رشتہ کیسا زبردست ہے، خدا کی نگاہ میں اس کی کیا زبردست اہمیت ہے. آج اس کو ہم جانیں گے. آئیے ذرا اس کے آغاز میں چلتے ہیں کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا. میرے ساتھ نکالیے گا ذرا پیدائش 2 باب. پیدائش 2 باب اور اس کی 18ویں 19ویں اور 20ویں آیت ہم دیکھیں گے. اور خدا نے کہا، آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. اور خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے. اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا. اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ تھا.
اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا، اور خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر میں سے نکالی گئی ہے۔ اور پھر گیٹ ریڈی، یہ 24ویں آیت بڑی زبردست ہے۔ اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے، اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ آغاز کریشن کا ہے، اور یاد رکھیے یہ جو کریشن کا دور تھا اس میں ہر چیز کا آغاز ہو رہا تھا، ہر چیز شروع ہو رہی تھی۔ آدم کا بنانا بھی نسل انسانی کا آغاز ہے۔ خدا آدم کو بناتے ہوئے ایک پلان کر رہا ہے۔ خدا نسل انسانی کی بقا چاہتا ہے اور انہیں بڑھانا اور انہیں ترقی دینا چاہتا ہے۔ آدم کا اکیلا رہنا، بولو بھی، آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ خدا کی نگاہ آدم پر پڑتی ہے اور آدم کی فکر اس کے اندر ان الفاظ میں آتی ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، اسے کوئی مددگار ملنا چاہیے۔ یہ ایک اکیلا تھک بھی سکتا ہے، یہ ایک اکیلا بھٹک بھی سکتا ہے، یہ ایک اکیلا جو ہے یہ ڈی ٹریک بھی ہو سکتا ہے۔ اسے ایک مددگار دے دیا جائے، ہیلپر دے دیا جائے، اس کی مانند، اس کے جیسا جو اسے لگے کہ یہ میں ہی ہوں۔ اسے ایسا مددگار ملے جو اسے لگے کہ میں ہی ہوں۔ اور پھر آدم ابھی تک اکیلا ہی تھا۔ عدن وہ جگہ ہے جہاں بہت سے کام پہلی دفعہ ہوئے۔ ابھی ہم نے پڑھا جب آدم کے لیے خدا کی یہ فکر بڑھی تو لکھا ہے خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی۔ خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی۔ کرنا کیا تھا؟ کیوں سوال تھا؟ کھڑے کھڑے ایسے بھی تو پسلی نکال سکتا تھا۔ کیا آدم روکتا؟ کیا آدم ریزسٹ کرتا؟ کچھ بھی نہیں تو ہونا۔ لیکن ایک پروسیس، ایک نمونہ خدا نے انسان کی عقل میں ڈالنا تھا کہ اگر انسان کے بدن میں سے کچھ نکالنا ہے تو اسے سلا دو، اسے بے ہوش کر دو، اسے تاکہ اسے پتہ نہ چلے۔ اور یہ دنیا کا پہلا انیستھیزیا تھا۔ آج بھی آپریشن کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سلا دیتے ہیں۔ بندہ مارتے نہیں ہے، سلا دیتے ہیں تاکہ جب اس کی چیڑ پھاڑ کی جائے تو اس کو درد نہ ہو۔ سلا دیا، پہلا فرسٹ انیستھیزیا۔ اور پھر پہلا آپریشن ہوا، اور آپریشن کیا کس نے؟ ڈاکٹر گاڈ نے کیا، خود ذاتی طور پر۔ آج دنیا میں کتنے بڑے بڑے سرجن ہیں، ہے نا؟ بڑے سرجن ہیں، سرجنوں کے نام ہیں، اور ہر جو سرجن ہے وہ الگ الگ بیماری کا اسپیشلسٹ ہے۔ کوئی گردے کا ہے، گردے کے آپریشن کرتا ہے، کوئی دل کا ہے، دل کے آپریشن کرتا ہے، کوئی ہڈیوں کا ہے، ہڈیوں کے آپریشن کرتا ہے۔ یہ جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں ان کو کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ خود بہت بڑا ڈاکٹر ہے، کیونکہ وہ خود بہت بڑا ڈاکٹر ہے۔ اس نے آدم کا، میں ایک ڈاکٹر پڑھ رہا تھا، ایک کتاب پڑھ رہا تھا، تو اس میں ایک اس رائٹر نے بڑی خوبصورت بات کی۔ اس نے کہا آدم 930 برس تک جیتا رہا،
آدم کی کل عمر جو ہے وہ 930 برس. میرے خیال سے میں ٹھیک ہوں, ذرا دیکھ لیں تو اچھا ہے, تاکہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے اور ہم کسی غلط بات کو لوگوں تک نہ پہنچا دیں. پیدائش کے بعد آدم 800 برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی, اور آدم کی کل عمر 930 برس. آپ دیکھ سکتے ہیں 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت ہے. آدم کی کل عمر کتنی ہے؟ 930 برس. ہم نے ڈاکومنٹس میں دیکھ لیا, بائبل میں دیکھ لیا. ابھی آدم کا کوئی بچہ نہیں تھا. آدم بلکہ خود ابھی نیو کریشن تھا, ابھی نیا نیا ہی تھا. جب اس کے اندر سے ایک پسلی نکالنے کے لیے اسے سلایا گیا, اور خدا نے اس کی پسلی نکال کر اس میں گوشت بھر دیا. اور وہ رائٹر کیا لکھتا ہے؟ رائٹر لکھتا ہے وہ 930 برس تک جیتا رہا, اور اس نے کئی نسلیں دیکھی, اور ان ساری نسلوں نے آدم کے بدن پر اس کٹ کا نشان دیکھا ہوگا جو آپریشن کے وقت خدا نے اسے کٹ لگایا تھا. کٹ کے بغیر تو نہیں ہوئے, کٹ کے بغیر تو نہیں نکالا, سلایا اسی لیے کہ کٹ لگے. تو کٹ لگا ہے تو پھر گوشت بھرا گیا ہے, تو پھر وہاں پر اس کے ہو سکتا ہے نشان ہو, اور ہوگا, کیونکہ خدا سکھانا, نسل آدم کو سکھانا چاہ رہا تھا کہ جب آپریشن ہوتا ہے تو اس کا نشان رہ جاتا ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر اس پسلی کو نکال کر ایک عورت بنائی گئی, ایک لیڈی بنائی گئی, صنف نازک جس کو ہم کہتے ہیں, جو اس دنیا کی رونق ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے کام بھی کرتی ہے اور بہت بڑی بڑی لڑائیاں بھی کرا دیتی ہے. یس, ہسٹری گواہ ہے کئی جنگیں صرف خواتین کی وجہ سے ہو گئی ہے نا. اس کی ایک بڑی مثال آپ کو دیتا ہوں. جب داؤد نے جاتی جولیت کو مارا, داؤد نے جاتی جولیت کو مارا, تو ساؤل اور داؤد اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے تھے, تو بیبیاں ویلکم کر رہی ہیں اور کہا کیا رہی ہیں, ساؤل نے مارا ہزاروں کو لیکن داؤد نے مارا لاکھوں کو. بس وہی سے مسئلہ شروع ہو گیا کہ ساؤل جو بادشاہ تھا وہ داؤد کے لیے ان الفاظ کو برداشت نہیں کر سکا. پھٹا شروع, 40 سال اس نے حکومت کی, داؤد کے پیچھے ہی لگا رہا, صرف اس بیس پر, ان الفاظ پر. سو جب آدم کے پاس خدا ہوا کو لے کر آیا, کریشن کا دور بتا رہا ہوں, تخلیق کا دور ہے, تو آدم نے دنیا کا پہلا شعر بولا. فرسٹ پوئٹری ان دا ہسٹری آف ہیومن, انسانی تاریخ کا سب سے پہلا شعر, یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے فرسٹ پوئٹری. یہ میں پہلی چیزیں, پہلا انسیزیا ہو گیا, پہلا آپریشن ہو گیا, اور پھر اس کے بعد اب پہلی پوئٹری بھی آ گئی. اب پہلا نکاح بھی ہے, میں آپ کو لانا نکاح بھی جا رہا تھا. فرسٹ نکاح خدا نے خود پڑھا ہے نا. آپ کہیں گے کیسے بھی؟ تو بھائی آج بھی جب شادی ہوتی ہے تو چرچ میں دلہن کو کون لے کر آتا ہے؟ کون باپ لے کر آتا ہے. تو یہاں پر خدا ہوا کو لے کر آ رہا ہے. ہاللیلویا. ہوا کا پیو بھی خدا ہے کہ آدم کا پیو بھی خدا ہے. سو وہ لڑکے والا بھی ہے اور لڑکی والا بھی ہے, لیکن وہ ابھی نکاح کے لیے لایا ہے ہوا کو, وہ لے کر آیا ہے, چل بیٹی. اور آدم وہیں پر فرشتہ ہو گیا, اور تب خدا نے کہا کہ تم دو نہیں بلکہ ایک ہو. نکاح ہو گیا. فرسٹ میرج سیریمنی عدن کے اندر خدا نے خود کی. اور آپ کو خاص بات بتانے لگا ہوں, خدا جوڑنے میں انٹرسٹڈ ہے, توڑنے میں نہیں ہے.
خدا جدا کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، خدا کی مرضی توڑنے اور دور دور کرنے میں نہیں ہے، خدا کی مرضی ملانے میں ہے، ایک جگہ رکھنے میں ہے، برکت دینے اور برکت لینے میں ہے۔ خدا بلیس کرنا چاہتا ہے، اسی لیے خدا نے انہیں کہا کہ تم دونوں ایک جگہ رہو، تم دونوں ایک ہو جاؤ۔ مرد اپنے باپ اور اپنی ماں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں باپ کو بھول کر اپنی بیوی کے پیچھے لگا رہے گا۔ نہ، ماں باپ کی عزت کرتے ہوئے اب وہ ایک نیا خاندان بن گیا ہے۔ جیسے باپ اور ماں ایک زمانے میں نیا خاندان بنے تھے، اب بیٹا شادی ہونے کے بعد ایک نیا خاندان بن گیا ہے۔ اب انہیں اس خاندان میں ان کی مدد کیجئے، ان کے ساتھ رہیے، انہیں تھپکی دیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے۔ یعنی کہ ہمارے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، ہم مسائل کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ میری کٹ جائے گی، برادری وچ میری کٹ جائے گی۔ نہ، کلام کو سنیے مسیحیوں، آپ کلام کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میاں اور بیوی کے درمیان جب تک مسائل رہتے ہیں، جب تک انہیں اکٹھے بیٹھ کر بات کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اکثر ہمارے ثالثی نہیں ختم ہوتے۔ ثالثی وہ ہوتے ہیں جو صلح کرانے والے ہوتے ہیں۔ میاں بیوی لڑے، فٹافٹ ثالثی کو بلا لو، وہ پاویں ساس ہوئے، وہ پاویں سوہرا ہوئے، وہ پاویں بڑا بھرا ہوئے، اینی باڈی، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی پادری کو بھی یہ رول دے دیا جاتا ہے، ہر لڑائی دی صلح۔ خاندان جڑتے نہیں ہیں، جب تک صلح کرائی جاتی ہے خاندان جڑتے نہیں ہیں۔ خاندان تب جڑتے ہیں جب میاں بیوی خود بیٹھ کر اپنے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں اور ان کا حل ایک دوسرے کو معاف کر کے اپنی زندگیوں میں لے کر آتے ہیں۔ خاندان تب ترقی کرتے ہیں، خاندان تب ان کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے۔ یہ ثالثیوں کو ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ کریں۔ آپ خود عقل مند ہیں، آپ خود عقل رکھتے ہیں، باشعور ہیں، آپ باشعور ہیں، اس لیے آپ خدا سے مدد مانگیے اور دعا کیجئے، اور دعا کے وسیلہ سے خدا آپ کے منہ میں اچھے الفاظ ڈالے گا۔ ثالثی نے، صلح کرانے والے نے اپنی حکمت، اور کئی دفعہ ہم ایسے شخص سے صلح کرا رہے ہوتے ہیں جن کی زندگی چاپی وہی پرابلم ہوتی ہے۔ وہ دو میاں بیوی کے درمیان اس لیے صلح کرا رہا ہوتا ہے کہ وہ بڑا سمجھدار ہے، کہ اپنی بیوی والی لڑ کے گئی ہوتی ہے۔ آپ وہ دیکھا رہے بیٹے بیٹیاں نافرمان ہوتے ہیں، وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی حکمت کے مطابق آپ کو چلائے گا۔ ہمیں انسانی حکمت سے نہیں، ہمیں خدا کی حکمت سے چلنا ہے، ہمیں کلام کی حکمت سے چلنا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے وہ دو نہیں بلکہ ایک ہے، اور اب انہیں ایک رہنے دیا جائے، اب انہیں ایک رہنے دیا جائے۔ انہیں سیکھنا چاہیے اور ان کو سکھانے کے لیے ہمیں وقت دینا پڑے گا، ہمیں انہیں الگ کرنا پڑے گا۔ الگ سے مراد گھروں الگ نہیں۔ میں منڈے نا اکثر میرے چرچ کے خاندان جو ہے ان کے بیٹوں کی شادیاں ہوئی ہوتی ہیں، میں کہا جی بھائی جی انہوں کا کارڈ لا نہیں جی، یہ ساڈے نال ہی ہے۔ وہ بھائی وہ نیا خاندان ہے، اس کے بچوں کے نام کے آگے اس کا نام آتا ہے، اس کا مطلب وہ باپ ہے، اور اگر وہ باپ ہے تو وہ اپنے خاندان کا سربراہ ہے۔ اس کے خاندان کا سربراہ اس کا باپ نہیں ہے، وہ باپ ہے، وہ خود سربراہ ہے۔ تو اگر وہ سربراہ ہے تو پھر اس کا اپنا خدا کے ساتھ الگ سے رابطہ ہونا ضروری ہے۔ سو عزیزوں، کلام مقدس کا یہ حصہ یہاں تک ہم نکاح کی بنیاد پر پہنچے ہیں۔ خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا، اکثر ہمارے مشاہدے میں آیا ہے جب ہماری بیٹیاں اور بیٹے یہ سن بلوغت میں آتے ہیں، اڈلٹ ہوتے ہیں، بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تو انہیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، انہیں سکھانے والا کوئی نہیں ہوتا، انہیں بتانے والا کوئی نہیں ہوتا۔
اور وہ ہمیشہ غلط مشوروں پر چلتے ہوئے پوچھنے کی نہ کونے کنا کو پوچھتے ہیں اپنے گھریا کو، اور اپنے گھریا نے اپنے گھر مشورے دے دیں وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے نو 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 نو. آپ ایمان رکھیے، میں نے جو پلانز کیے ہوئے ہیں، خدا زندگی دے آنے والے دنوں میں جب ہم بڑے جوش میں آئیں گے تو آپ کے بچوں کے لیے الگ سے کاؤنسلنگ سیشنز ہم کیا کریں گے. جو بچے 12 سال سے 15 سال کی عمر کے ہوں گے ان کو الگ سے بٹھایا کریں گے، بیٹیوں کو الگ بٹھایا کریں گے، مختلف لوگ بلایا کریں گے جو آپ کے بچوں کو سکھائیں گے اب آپ کی لائف میں ہونے کیا والا ہے. آپ نے میٹرک کرنی ہے، آپ کو میٹرک کے بعد کیا کرنا ہے، آپ کو سائنس رکھنی ہے، آپ کو آرٹس رکھنی ہے. یہ رہی تعلیم کی بات. پھر وہ آپ کو بتائیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک آپ کی باڈی کے اندر اب کیا تبدیلی آنے والی ہے، آپ کیا آپ کے ساتھ ہونے کیا والا ہے. اسی طرح جیسے خدا نے آدم کے بارے میں فکر کی کہ آدم اب بڑا ہو گیا ہے، آدم کا اکیلا رہنا. یہ پہلے دن کیوں نہیں آدم خدا کے دل میں بات آئی؟ پہلے دن کیوں نہیں آئی؟ خدا نے اسے کام دیا. غور سے سنیے گا، خدا نے آدم کو ایک اسائنمنٹ دی. وہ کیا تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کام کیا دیا تھا خدا نے آدم کو؟ ہاں جی، جانوروں کے نام رکھنے انہوں نے. اور خدا نے دیکھا کہ آدم اس معاملہ میں بالکل پرفیکٹ رہا ہے، اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے. اور جب ہم ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں تو پھر ہم شو آف کراتے ہیں. اب ہم بچے نہیں رہے، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں. ہلیلویا ہلیلویا. آپ کے بچوں کے لیے بھی آپ کی سوچ ایسی ہونی چاہیے. جب آپ دیکھیں آپ کے بچے ذمہ دار ہو گئے ہیں اور یہ شادی کے قابل ہو گئے ہیں تو پھر ڈھونڈنا شروع کر دیجئے، دوڑ لگانا شروع کر دیجئے تاکہ وقت پر شادی ہو. آپ بھی خدا کی نگاہ کی طرح جیسے آدم پر اس کی نگاہ پڑی ایز اے بیٹا، ویسے ہی آپ کی بھی نگاہ آپ کی بیٹیوں اور آپ کے بیٹوں پر رہے کہ اب اس کا اکیلا رہنا اچھا وقت آ گیا ہے کہ اب ہم اس کی شادی کریں. یہ آپ دنیا نہ تنو آ کے دسے کہ منڈا تاڑا خراب ہو گیا جائے پھر تو دیکھو پھڑو شادی کر دو کتے بھی کر دو. آپ کو پتا ہو شکایت آنا اس تو پہلے ہی شکایت تو پہلے ہی آپ دھیان رکھیں. آپ کی ذمہ داری ہے. خدا نے خدا ہوتے ہوئے بھی دھیان رکھا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، اب یہ بڑا ہو گیا ہے. عزیزو، اس میسج کو اور گہرا کرتے ہوئے خدا جوڑنے میں انٹرسٹڈ ہے، توڑنے میں نہیں. مسیح شادی کا ایک بڑا زبردست معیار ہے. یہ ایک حوالہ ذرا میرے لیے پڑھ دیجیے گا. ملاکی 2 باب اور اس کی 12ویں 13ویں 16ویں آیت تک پڑھ دیجیے. ملاکی 2 باب. شاباش. شاباش شاباش شاباش. دیکھیے گا ذرا ملاکی 2 باب اس کی 14ویں آیت سے. تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے. تو نے اس سے بے وفائی کی ہے اگرچہ وہ تیری رفیق اور منکوحہ بیوی ہے. اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا باوجود کہ اس کے پاس اور ارواح موجود تھی؟ پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو. پس تم اپنے نفس پر خبردار رہو اور کوئی اپنی بیوی کی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے. کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، کون سا سنیے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے. رب الافواج فرماتا ہے اس لیے کہ تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی
نہ کرو. غور سے سنیے, خدا کا کلام یہاں پر بڑا کلیئر ہے, بڑا کلیئر ہے کہ خدا تیرے اور تیری بیوی کے درمیان میں گواہ ہے, وٹنس ہے. کیونکہ پہلے نکاح میں بھی وہی وٹنس تھا اور آج کے نکاح میں بھی وہی وٹنس ہوتا ہے. بولے ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو جب گواہ خدا خود ہے, who you are, کہ تو کہے کہ میں اس معاملے دے وچوں نکلنا چاہتا, نہ خبر بلا وجہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا آج خاندانوں میں ایک نئی روح پیدا کرنا چاہتا ہے. پہلے نمبر پر خدا نے آدم اور حوا کو ملانے کے بعد ان میں سے نکل گیا, ان کے ساتھ محبت اتنی کی لیکن انہیں اکیلے رہنے دیا. فیصلہ کرو, یہ درخت ہے, کھانا تو کھاؤ, نہیں کھانا تو نہ کھاؤ, کھاؤ گے تو مرو گے, نہیں کھاؤ گے تو جودے رہو گے. نکل گیا. اب تم دونوں آپس میں مشورہ کرو, اب تمہاری زندگی ہے, تم اس کا بھلا اور برا جانتے ہو. خدا چاہتا ان کے ساتھ ہی رہتا تاکہ کتے غلطی نہ کر دیں. اور ماں باپ ساس سوہرا اکثر یہ غلطی کرتے ہیں, بچوں کی ہر بات میں ٹانگ اڑاتے ہیں, ہر بات میں ٹانگ اڑاتے ہیں اور کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تانوں عقل, بھائی بڑے ہو گئے, اب ان کی شادی ہو گئی ہے, اب انہیں فیصلہ کرنے دیجئے. بھائی غلط کرن گے تو صحیح کرن گے نا, غلط کرن گے تے صحیح کرن گے. تو کدی اپنا دور یاد کر لیا کرو, تساں بھی تو بڑیاں غلطیاں کیتیاں سن, کر کر کے سیکھے جے نا, تو کرنے دیں, کوئی بات نہیں. غلطی کریں گے پھر ٹھیک ہو جائیں گے. انہیں اپنی لائف میں ڈیسیژن میکنگ کرنے دیجیے. کئی لوگ بڈھے ہوتے تک بیبی رہتے ہیں, بیبی, انہوں نے بل دین تک دی عقل کوئی نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ دین کوئی دینا ہی نہیں. میں اکثر سمجھانا نا, ایک بہن کے گھر میں گیا, اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, بھائی صاحب اب بریانی میں تاڈے لی اپنے ہاتھاں نہ پکائیے. تو میں کہا کڑی نے انہیں دال دول پکا دیتی ہے. او بھائی اسے پکانے دو گے, غلط پکائے گی پھر ہی صحیح پکائے گی نا, یا تسی ٹرینڈ کلے تسی رہنا, نہ پکانے دیں یار, کیا ہے, نو پرابلم, کرنے دیں, فیصلہ کرنے دیں, ان کی مدد فرمائے عملی طور پر. میں نے لیڈرشپ تیار کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, لیڈرشپ تیار کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, موقع دو, غلط کرن گے انہوں نے صحیح کریں گا, آپ ہی صحیح ہو جائیں گے. اور آج تک جتنے لیڈرز تیار کیے ایک ہی فارمولے پر تیار کیے, موقع دے کر, مائک پکڑا کر, سکھا کر, سمجھا کر. بولنے کا تیار کرنا, اتنے بیٹھے نو جنہ مرضی سمجھا دے رہو, انہوں پتہ ہی نہیں مائک کا پریشر کیا ہے, اسے پتہ ہی نہیں کہ مائک کا کیا پریشر ہے. سامنے سے جب 200 500 1000 بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور ان کی آنکھوں کا کیا پریشر ہے, اسے نہیں پتا. بندہ سی نا ایک الیکشن چکلو گیا تے انہوں یار سلاحکار جی نے ہوندے نے اوویں نہیں ہوندے. میں دسیا اپنے, انہیں کہا یار میں تے کدی لوکاں دے سامنے کھلوتا نہیں, کی کر. انہوں نے کہا یار کدوؤں دا کھیت ہے نا, ایتھے چلا جائی, کدو جڑے نے سمجھی بندے نے تے انہاں سامنے تقریر کری, آپ ہی سیٹ ہو جائے گا. انہیں روز کدوؤں دے سامنے جا کے پوری تقریر بولنی. آخر جلسے دا ویلا آ گیا, انہوں بلایا گیا کہ جناب فلانے امیدوار آن گے تو تقریر کرن گے. اگے گیا ترکے سن بندے بیٹھے 2 منٹاں بس پریشان ہو کے پسینے پسینے نکلے. تین کہندا بھائیو بندے بندے ہوندے نے تے کدو کدو. نہیں پریشر ہی اتنا ہوتا ہے بھائی, یہاں پر کھڑا کرو گے تو کچھ غلط بولیں گے نا, تو غلط بولیں گے تو ٹھیک کرنے کے لیے ہے نا, اور جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے پھر وہ یسوع کے جلال کے لیے استعمال ہوں گے. ہاللیلویا. آپ کی بیٹی اور بیٹا بہو, وہ بھائی اس کا حق ہے کہ وہ فیصلے کرے. کئی ماں پیو تیاں نو آپ ہی مل دے,
بچوں سکھاتے نہیں کہ ملنا کیویں میں. تے جدوں آپ بڈھے ہو جاندے پھر کہندے ساڈے بچے بڑے نالائق نے اپنی بھیناں نوں ملدے نہیں. وہ تسی کدی ملن دتا ہی نہیں. انہاں بیچاریاں نوں پتہ ہی نہیں کہ ملنا کیویں میں. موقع دے ان کو موقع دے, کام کرنے کا موقع دے. جب ہم ہر بات میں ٹانگ اڑاتے ہیں تو پھر بیوی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے اور ہمارا بیٹا چڑھ جاتا ہے آسماناں نوں تے وہ کہتا ہے میرے اگنا کوئی نہیں, میں اپنی ماں کا بھی شہزادہ ہاں تے اپنی بیگم کا بھی شہزادہ ہاں. وہ شہزادے تو تھلے آتا ہی نہیں ہے. اسے انسان رہنے دیں, عام بندہ رہنے دیں, محنت مزدور رہنے دیں, انہیں کام کرنے دیں. اور پھر ہوتا کیا ہے سنیے گا, یہ ابھی ہم نے جو حوالہ دیکھا اس میں ایک بڑی خاص بات ہے, سنیے گا. 16ویں آیت ہے, کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے. طلاق سے بھی بیزار ہے اور وہ جڑے کٹ کٹیاں لا کے رکھ دے جنہوں نے ہاتھوں تھاپا ہی نہیں جاتا انہوں تو بھی بیزار ہے. خدا نکو نک ہویا پیا, خدا کو پسند نہیں ہے. مارکیٹ والا نہیں پسند, انتہائی خدا کو نفرت ہے. جتنی طلاق سے نفرت ہے نا اتنی ہی ان سے جو اپنی بیویوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, جو ان کا ہاتھ نہیں ٹکتا, جنہوں کا غصہ کنٹرول نہیں ہوتا, جنہوں کو برداشت نہیں ہوتا, ان سے خدا کو انتہائی نفرت ہے. کیونکہ خدا نے ایک اعلان کیا, نہیں کتنے ہو, دو نہیں, قد پاویں تہاڈا اونچا نیواں ہوئے, سائز پاویں تہاڈا سکا پتلا ہوئے, لیکن تم دو, بولو تو صحیح یار پریشان کیوں گئے, تم دو, تم کتنے ہو, 1, تم ایک ہو. اور جنہ دے ہو گئے ہوئے نے گیٹ ریڈی, سن لیجئے, اگر آپ کا ہاتھ نہیں رکے گا تو پھر خدا کا ہاتھ چلے گا. کیونکہ خدا کو طلاق سے بھی نفرت ہے اور ظلم کرنے والے سے بھی نفرت ہے. کدے غصہ بندیاں نو آیا ہوئے تے اپنے منہ تے چپیڑا ماریاں ہون, کدی ماریاں نے, کدے غصہ آیا ہے تو اپنے آپ کو کٹنا شروع کرتا اللہ پھڑ. کبھی مارا نہیں, مارا ہے نا, کیوں ماری ہے بھائی, سٹ لگتی ہے نا, کیوں بھاجی تمہیں کدی غصہ آیا ہے تھی تو اپنا بچوں پہ لا لیتے, بچے کٹ کے سیدھے بندے کر لیتے ہیں. بندے نے اپنے آپ نہیں کبھی مارا, کیوں بھائی زبر کدی مارے, سنیل نے کدی مارے, سنیل کی تو ضرورت نہیں کدی ہو سکتی, بھائی میری نہیں ضرورت ہوئی بھائی. او بھائی کیوں, یہ خدا کا حکم ہے. خدا آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے, اس کی ڈیمانڈ سن لیجئے. اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ تم دو نہیں, کتنے ہو, تم دو نہیں ایک ہو. اور جب تم ہو ہی ایک تو پھر دوسرے پر ظلم نہیں, پھر ٹکر اپنی ماریا کرو, ایک غصہ اپنے دلایا کرو. ہاں جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی نہ کرے. وہ چھوڑ دیا, تیرا ہاتھ کیسے اٹھ جاتا ہے. خدا کہتا ہے تم دو نہیں, کتنے ہو, ایک ہو. تو وہ ایک جو ہے اپنے آپ کو مارتا ہے, کبھی مارے کب رہا مارا. تو جب تم ہے ہی ایک ہو تو پھر دوسرے پر کیوں ظلم, پھر اپنے آپ نے کٹیا لو. کہنی مجھے غصہ بلا آ گیا. میرے بھائی میری بہن, خدا آپ دونوں سے محبت کرتا ہے, جوڑے سے محبت کرتا ہے.
इनको जोड़ा गया है, जोड़ा गया है, उनको ऐसे जोड़ा गया है, दोनों से मोहब्बत है। खुदा ने दोनों को कहा भलो बढ़ो और जमीन को मामूर हो। और यार बोलो तो सही यार, जमीन को मामूर हो, महकूम करो। शुक्र करो कि ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਚੱਲਦਾ ਬਾਹਰ ਗੋਰੀਆਂ ਦਾ, ਟਕ 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 ਆ ਜਾਓ ਸਾਹ ਮੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਟਣ ਡਿਆ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਟਨੇ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਭਾਈਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਰਮ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, क्योंकि खुदा का कलाम एक दूसरे से मोहब्बत का पैगाम देता है। मर्द किन्ने ने ब्याह होने ने जे जेडे कुमारे ने रात करना, कुमारे कुमारे खबरदार किसी शादीशुदा ने कुमारे कुमारे चुके रखो, हाथ चुकन क्या काम चुक के ना रखियो किधर। ये हाथ जो है ना ये खुदा के हुजूर उठने के लिए है, अपनी बीवी पर जुल्म करने के लिए नहीं दिए गए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए दिए गए। खुदा को नफरत है तलाक से, खुदा बेजार है तलाक से, और उससे जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है, ये मैं फैसला आप पर छोड़ता हूं। आप खुदा के खिलाफ खुदा की दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं या अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं? आइए अपने दिल को मजबूत करें मेरे भाइयों। अमसाल 18वां बाब उसकी 22वीं आयत निकालें। यहाँ पर भी हमने सीखना है बहुत कुछ। ये वाला खुदा ने खास दिया मुझे आज। जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया और उस पर खुदावंद का फजल हुआ। जिसको बीवी मिली उसे तोहफा मिला। हालेलुया। तोहफा मिले तो अच्छा लगता है, खुशी होती है ना? मुझे गिफ्ट दिया गया है, तो क्या खुदा का कलाम जो कह रहा है हम उस पर अमल नहीं करते? हम इस गिफ्ट को जो खुदा हमें देता है, प्यार क्यों नहीं करते? वाई? वजह क्या है? प्यार कीजिए। अपने खानदान में सुलह को लेकर है, और सुलह आपकी वजह से आनी है, और सुलह आपकी वजह से आनी है, किसी तीसरे की वजह से नहीं आनी ना। चिट्टे वाला ले ताया जी की वजह तो, क्योंकि ताया दे लिए तो लिखिया है, तुम पता ना ताया लिए उन्होंने जो लिखिया हो तलीमे बालका की किताब है ना, कितने कितने को और लिखिया ते तो लिखिया ताया, ते के जुमला लिखा है ताया आया आग लाया। ताया आग लाया। ताया ने नहीं, सस ने भी नहीं, सुलह कराने वाले काउंसलर ने भी नहीं, बहन ने भी नहीं, भाई ने भी नहीं, किसी ने नहीं। सुलह आपने अपने अंदर से करनी है, माफ आपने अपने अंदर से करना है, और आपने इधर माफ करना है, उधर वाले ने इधर माफ करना है, खानदान बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब तक आप सुलह करवाते रहेंगे सुलह कभी नहीं होगी, सुलह कभी भी नहीं होगी। जिसको बीवी मिली उसको कई दिन बड़े खुश होते। मैं अपने पुराने बेटे के साथ था, उसने कहा भाई साहब मैं ऐसे ही सिखा रहा था, मैंने कहा बेटा जिंदगी में कभी अपने खानदान में अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठाना। उसने बड़ी अच्छी बात की, उसके बच्चे हैं बड़े बड़े, अभी यहाँ पे बैठा हुआ, कहता भाई साहब मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं हाथ चुकना है। मैं कहा शाबाश मेरे ते गया है। यस भाई, कैसा कैसी कैसा कैसा गुस्सा, कैसी अकड़, कैसा कैसा मर्दानगी। मर्दानगी ये है कि आप बर्दाश्त करें। जिसको बीवी मिली उसको कई रोते ही देते हैं सारी उम्र, तो मैंने तोहफा ही मिल गया। तुसी घबराओ ना,
आवाज़ इधरों भी यही आती हैं, भाई सब छो सानू तो गिफ्ट ही मिल गया है। ना इधर से इनके लिए ये बात हो और ना इधर से इनके लिए ये बात हो, जो मिले खुदा का शुक्र अदा करें, खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी किया करें। खानदान तभी बढ़ेंगे, खानदान तभी तरक्की करेंगे। खुदा का कौल, खुदा की निगाह, खुदा का वो प्लान जो हमारी जिंदगी में है तभी पूरा होगा जिनको खुदा ने जोड़ा है। आदमी जुदा ना हो, इधर उधर की गल्लां ते ध्यान ना दो, आपस में अंडरस्टैंडिंग पैदा कीजिए, आपस में आपसी अंडरस्टैंडिंग को पैदा कीजिए। आपके लिए आसमान खुल जाएगा और खुदा की बरकत आपके लिए जारी हो जाएगी। दो बातें आज के मज़मून में रह गई हैं। निकाह के वादे किस्म याद, शादीशुदा सारे बैठे थे, खड़े हो जो शादीशुदा, सिर्फ शादीशुदा और बीवियों के साथ आए हैं, प्लीज जो खानदान अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ तशरीफ लाए हैं वो अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। ज़ौजात भी प्लीज हो जाए। शाबाश 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 शाबाश। किसी को वादा याद? तो सुनिए 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 मेरी सुनो दे बात। किसी ने वादा याद है जो कीता सी? कोई एक याद है? दुख सुख में साथ रहूंगी। और भाइयों असी तो उदों नहीं सुनिया, अज कि तो सुनना है। ठीक है भाई साहब ठीक है, हाँ हाँ। और मैंने अक्सर देखा है दूल्हे ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है, दूल्हे बेचारे आवाज ही नहीं निकलने की। सुनिए, आज हाथ आसमान की तरफ उठाइए, एक सिर्फ दाहिना हाथ आसमान की तरफ उठाइए। ये जो शादीशुदा है और दोनों आए हुए हैं, ये जरा आज आपको याद कराने लगा हूं कि वादा किया क्या था। और जो नीचे बैठे हैं सिंगल आए हैं, एक फ्री घर में बैठा है, ये आपने याद कराना चाहता। आपने अपना नाम लेना जब मैं, और फिर जब दूसरा फला आएगा तो आपने अपनी बीवी का नाम लेना है। आपने भी ऐसे ही करना है। बोले जरा हाथ खड़ा कर, पूरा हाथ खड़ा करना जी। शुरू करें, मैं अपना नाम बोले, अपना नाम बोले, अब अपनी बीवी का नाम लो ले, आप अपने शोर का नाम लो ले। और यार एडे डरदे हो तुसीं, शिकायतां तुहाडियां बहुत होंदियां ने, हुण तुहाडी आवाज़ नहीं निकलनी। पहले अपना नाम लेना है, आपने भी अपना नाम लेना है, फिर आपने अपने शौहर का नाम लेना है और शौहर ने अपनी बीवी का नाम लेना है। जी 1 2 3 बोलिए। ओके, को दोनों बोले को अपनी। अब आप चुप कर जाए। ब्याहता बीवी होने के लिए कबूल करता हूं। ये नीचे में यही एक्सरसाइज हो रही है, जरा नीचे वाले भी ऐसे ही करें। ताकि पहली बात गौर कीजिएगा, खुदा के पाक हुक्म के मुताबिक। किसके हुक्म के मुताबिक? खुदा के पाक हुक्म के मुताबिक, इंसान के हुक्म के मुताबिक नहीं, खुदा के हुक्म के मुताबिक। जब मिले खुदा के हुक्म के मुताबिक है तो फिर जुदा क्यों बंदों के हुक्म से होते हैं? खुदा के हुक्म के मुताबिक आज से लेकर जब तक मौत हमें जुदा ना करे, भलाई और बुराई दोनों में, दोनों हालतों में, बुराई और बुराई, तंगी और खुशहाली, नोट है नहीं तंदरी, नोट नहीं है तंदरी, बीमारी और तंदुरुस्ती। अक्सर इधर वाली पार्टियां करदियां ने ना, तंदुरुस्त हो तो घर आ जाओ, ते बीमार हो तो जाओ अपने अम्मी अबू के घर, उत्थे ठीक हो के फिर वापस आया जाए। ना ना ना, बीमार भी तुहाडियां ही ने भाई, बीमार भी तो आपकी है। जो खुदा लाद देना तो जाओ जी 3 महीने रहो उत्थे जाके, खर्चा उन्होंने करो तो फिर बेबी लैके वापस। क्यों जी? बच्चा तुहाडा है, औलाद आपकी है, खुदा आपको बरकत देना, अपने घर रखा करो और उन्हें सांभया करो।
یہ سکھانے والی باتیں ہیں. ادھر والی جہاں مائیاں نے جنہوں نے چین نہیں آتا, آجا آجا گھر آجا آجا, انہوں نے اپنے گھر رہن دیا کرو. وہ ساری مصیبت تھی چک لیندے نے, اس تو بعد انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوتا, انہوں نے تو پلیا پلایا 3 مہینے کا بیبی مل جاتا ہے. پھر وہی کٹ کٹائیا تو وہی لڑائیاں. سامن دیا کرو نال, جگن دیا کرو, ٹھیک ہے. تندرستی, بیماری اور تندرستی, میں تجھے اپنا بنا رکھوں, تجھ سے محبت رکھوں اور تیری خاطر کروں, اور اس کا میں تجھ سے کام قرار کرتا ہوں. تیرے حکم میں رہوں, آپ نے نہیں بولا, تیرے حکم میں رہوں, اور اس کا میں تجھ سے قول و قرار کرتی ہوں. باقی سارے شکا کی کوئی نہیں. ہاتھ نیچے کیجیے, تشریف رکھیے, اور بات نہیں کرنی کسی نے بات نہیں کرنی. سنیے, یہ باتیں کڑوی ہیں, لیکن کڑوی گولی زیادہ صفائی کرتی ہے. کڑوی گولی زیادہ صفائی کرتی ہے, مٹھی گولی کٹ کر دیجیے. تو بھائی اس کو تھوڑا چینج کرے نا, زندگی کو تبدیل کرے نا ذرا. جن کی عزت ہے ان کو تاج بنا کر رکھنے دیں. جس کو بیوی ملی اس کو تحفہ ملا, او بھائی مجھے اور آپ کو خدا نے بلیس کر کے جوڑا ہے, ساڈیاں بدخوئیاں نہیں مک دیا. مر گئے پتہ نہیں کی میرے پلے پہ گئے. او بھائی ان بیوقوفیوں کو چھوڑ دو میری باجیوں, میرے بھائیوں, خدا نے جوڑا ہے جیسے بھی ہے, ہاللیلویا. لیکن دونوں فریق ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہیے. یہ جو نکاح کا معاملہ نا بڑا خطرناک ہے. یاد ہے پہلے وہ فلمیں ہوتی سن, VCR سے جڑکیاں لگتی سن, ہے نا. کتنے لوگوں کی VCR کی فلم بنی ہوئی تھی, شادی تھی, اس میں بڑا کمال تھا. ایک بنتی تھی ماسٹر پیس اور دوسری بنتی تھی ریکارڈنگ. وہ پورے رشتے داروں چکومتی سی, اور اس ساری فلم میں کس جاتی سی فلم, پرنٹ خراب ہو جاتا سی, لیکن ایک قصہ سی جڑا نواں نکور برانڈ نیو رہتا سی. پتا کیڑا سی؟ نکاح دا. وہ ویندا ہی کوئی نہیں ہے گا جتنے نکاح آیا نہیں, پیچھے مہندی لا لو میرا دانا سبحان. جتنے نکاح آیا نہیں اگے چل, برات تے چلو جی, برات تے چلو. ادھر ویکھو مکے جی لٹی پائی سی نہ. جنہاں دا ہوندا ویاہ انہاں نوں ویکھن دا چاہ ہوندا ہے, تے نہ کسے ہور نوں چاہ ہوندا ہے. تے یاد کتوں رہے کہ میں تندرستی تے بیماری دونوں چ نال رہنا ہے, تنقید تے خوشحالی دونوں چ نال رہنا ہے. میں جدوں تک موت نہیں آندی کٹھے رہنا ہے. کیسے پتا چلے گا میرے بھائی؟ خدا جوڑنے میں انٹرسٹیڈ ہے, توڑنے میں نہیں. انسان جوڑ توڑ کر سکتے ہیں, خدا جوڑ توڑ نہیں کرتا, خدا صرف جوڑتا ہی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کیجئے. آخری حوالہ پڑھ کر ہم کلام کو بند کر رہے ہیں. پہلا کرنتھیوں 7واں باب اس کی 13ویں آیت. اور جس عورت کا شوہر با ایمان ہو, یعنی کہ ایماندار ہو, اور اس کے ساتھ رہنے کو راضی ہو, تو وہ شوہر کو نہ چھوڑے. کیونکہ جو شوہر با ایمان نہیں وہ بیوی کے سبب سے پاک ٹھہرتا ہے, اور جو بیوی با ایمان نہیں وہ مسیحی شوہر کے باعث پاک ٹھہرتی ہے. ورنہ تمہارے فرزند ناپاک ہوتے مگر اب پاک ہیں. ہاللیلویا. آپ کے بچے, آپ کی اولاد, آپ کی نسلیں پاک ہیں کیونکہ خدا نے آپ کو جوڑا ہے. لیکن مرد جو با ایمان نہ ہو, اگر وہ جدا ہو تو جدا ہونے دو. ایسی حالت میں کوئی بھائی یا بہن پابند نہیں, اور خدا نے ہم کو میل ملاپ کے لیے بلایا ہے. کیونکہ عورت تجھے کیا خبر کہ شاید تو اپنے شوہر کو بچا لے, اور اے مرد تجھ کو کیا خبر کہ شاید تو اپنی بیوی کو بچا لے. یہاں پر لکھا ہے کہ شوہر بیوی کو بچا سکتا ہے اور بیوی شوہر کو بچا سکتا ہے. آمین. کسی تیسرے کا ذکر ہے؟ پادری, شاید پادری تم دونوں کو بچا لے. نہیں.
कोई और रिश्ता तुम लोगों को बचा ले। ना ना ना, ये तुम दोनों ने एक दूसरे को बचाना है। तुम दोनों के ताल्लुक से लिखा है, जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। ये मेरे और आपके लिए लिखा गया है। हम जो जोड़े बनाए गए हैं उनके लिए लिखा गया है। मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह की इस बात को कबूल करना है, कलाम को कबूल करना है, कलाम को अपनी जिंदगी में लाना है। इसीलिए मुझे और आपको एक रहने के लिए, खानदान को मजबूत करने के लिए कलाम पर अमल करते हुए इस बात का ईमान रखना है कि जोड़ा खुदा ने है और वो कभी हमें जुदा नहीं करना चाहता। सो जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। आइए अपनी जगहों पर खड़े